لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارباب ملا جشن شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا میں سب سے پہلے سرکار امام زمانہ صلی اللہ فرج الشریف اور جملہ مومنین اور مومنات کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس جشن کی پیشخانی کے لیے حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے آیہ تطہیر. ہم اس وقت مصروف مدحت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں اور شہزادی کے روضے میں اس جشن کا انعقاد ہو رہا ہے. ہمارے مہمان شعراء تشریف لا چکے ہیں جو اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر انشاءاللہ محفل میں شرکت کریں گے. آپ حضرات بھی جس کو توفیق ہوگی انشاءاللہ اس جشن میں شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کرے گا. ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے. جب سے یہ محفل قائم ہوئی ہے اس محفل میں یہ افتتاحی تقریر کی ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں اور بغیر اس کے کہ کوئی مجمع یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. جب قاری قرآن سناٹے میں تلاوت کر سکتا ہے تو سناٹے میں تقریر بھی ہو سکتی ہے. بس یہی کہہ کے دل کو بہلایا جا سکتا ہے کہ اگر آدمی نہیں ہے تو ملائکہ کا مجمع ہے اور وہ سب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے جشن میں شریک ہیں. میں آیت کا ترجمہ تبرکاً کرتا ہوں. ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام رجس اور پلیدیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. آیہ تطہیر کی تلاوت کا مقصد یہاں پہ صرف ایک خیال کی طرف آپ کی توجہ دلانا تھا کہ اہل حرم کربلا میں اسیر ہو کر شام تک آئے اور ظالموں کے قید خانوں میں انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، مگر آیہ تطہیر اس پورے سفر میں اور اس قید خانے کی زندگی میں یہی اعلان کرتی رہی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور چوتھے امام میں بھی کئی جگہ پر جب لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو آیہ مبدل اور آیہ تطہیر کی تلاوت فرما کر اپنا تعارف کرایا ہے. تو میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ آج جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے ذکر میں آیہ تطہیر کو عنوان بنایا جائے
تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ آل محمد اور اہل بیت چاہے جہاں رہیں قرآن کی آیت ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور وہ اعلان کرتی رہتی ہے کہ اہل بیت رسالت ہیں، ان کی طہارت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، یہ ارادہ آدمیوں کا نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ خدا کا ہے، جس میں خالق نے ارشاد فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام رجس اور پلیدگیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آل محمد اسیر ہوئے اور کربلا دو حصوں میں سمجھی جا سکتی ہے، ایک شہدائے کربلا اور ایک اسیران کربلا۔ جس طرح سے شہدائے کربلا میں ایک نام بہت روشن طریقے سے بیان کیا جاتا ہے جناب علی اصغر کا، اس لیے کہ شہدائے کربلا میں سب سے کم سن شہید جناب علی اصغر تھے۔ اسی طرح سے اسیران کربلا میں، اسرائے کربلا میں شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا جن کا سن 4 برس کا تھا، ان کا نام نامی مقاتل میں روشن حروف میں لکھا جاتا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کر دوں، شہدائے کربلا نے جو بھی امتحان دیا ہے اس میں تمام اسیران کربلا شہید تھے، مگر جو اسیران کربلا نے امتحان دیا ہے اس میں شہدائے کربلا نہیں تھے۔ تو ایک بات کی طرف آپ توجہ کر لیں، یہی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ شہدائے کربلا میں جناب علی اصغر کا نام بہت زور شور سے لیا جاتا ہے اور عقیدت مندان موالیان جناب علی اصغر کا تذکرہ بہت ہی عظیم الشان انداز سے کرتے ہیں۔ اور اسیران کربلا میں بچوں میں جتنا زیادہ تذکرہ جناب سکینہ بنت الحسین کا ہے، شاید اسیران کربلا میں اس طرح سے کسی کا عظیم الشان انداز میں تذکرہ نہ کیا جاتا ہو۔ جس طرح سے تمام اسیروں میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی دوسرا نام اسیران کربلا میں بڑے شد و مد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس کمسنی میں دیکھیں اس وقت ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کمسن شہزادی کی محفل ہو، اس لیے کہ بچوں کی تعداد ماشاءاللہ سے یہاں پہ زیادہ ہے، تو یہ بچے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم کو اپنی شہزادی سے عقیدت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح سے شہدائے کربلا میں جناب علی اصغر کا ذکر، اسی طرح سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا ذکر، اور اسیران کربلا میں جس طرح سے جناب زینب کا ذکر عظیم الشان انداز میں کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جناب سکینہ کا بھی اعلیٰ پیمانے پہ ذکر ہوتا ہے۔ اور تاریخ اور مقتل کی کتابیں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو شہزادی سکینہ کے حوالے سے کربلا سے لے کے شام تک جتنے واقعات ملتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کسی نے اچھی عمر پائی ہوتی اور ایک اچھی عمر میں اپنی زندگی بسر کی ہوتی تو اتنا ذکر شاید نہ ملتا جتنا 4 برس کے سن میں جناب سکینہ کا ذکر ملتا ہے۔ توجہ کریں آپ بھائی، جناب زینب سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، اور ان 2 ہستیوں کے حوالے سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ دراصل تمام مورخین نے اور مفکرین نے مل کے یہ طے کیا ہے کہ شام کو فتح کرنے والی خواتین میں 2 نام بہت شد و مد کے ساتھ لیے جاتے ہیں، ایک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں جتنے بھی اسیران کربلا شام آئے وہ رہائی کے بعد شام سے چلے گئے، مگر آج بھی شام میں جس کا قبضہ ہے وہ 2 ہی ہستیاں ہیں، ایک جناب زینب ہے اور ایک جناب سکینہ ہے۔ ایک درود مل کے پڑھیے۔
دیکھیں مومنین اب آ رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں کہ 10-20 لوگ ہو جائیں تو محفل شروع ہو جائے اور ہمارے مہمان شعراء اپنے قصیدے پیش کر سکیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں نتیجتاً عرض کیا کہ شام میں جتنے بھی اسیران کربلا آئے ان میں سے سب اپنے وطن کو چلے گئے، مگر جس کا شام پہ آج بھی قبضہ ہے وہ شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اور ایک بات اپنے بچوں کے نالج کے لیے میں اور کہہ دیتا ہوں کہ آج یزید کو یہی 2 روزے چیلنج کر رہے ہیں، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا۔ آپ دیکھیں شام میں دربار یزید میں جو جاتا ہے اسے ایک یادگار سمجھ کے کہ یہ دربار تھا اسے دیکھ لے، اور آپ جانتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جو جائے گا وہ کس نیت سے جائے گا۔ مگر 2 دربار شام میں ایسے سجے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں اگر آپ متوجہ ہو گئے، میر صاحب بس 5 منٹ متوجہ ہو جائیے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا قبضہ شام میں جما کے بتا دیا، یہ تو ہم اسیر ہیں جو کربلا سے آئے ہیں، اگر ہمارے مرد شام آئے ہوتے تو یزید اسی وقت نیست و نابود ہو گیا ہوتا۔ اور میں ایک سال شہید ثالث علیہ الرحمہ کے مزار پر آگرے میں مجلس پڑھ رہا تھا، جس میں تمام مدعو علماء اور ذاکرین بھی موجود تھے، تو میں نے وہاں ایک بات کہی تھی جس سے اس کی مطابقت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے آگرے آنے کے بعد 2 جگہیں بڑی مشہور ہیں، ایک تاج محل اور ایک شہید ثالث کا مزار۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہاں 2-3 چیزیں بہت اہم یادگار ہیں، ایک تاج محل ہے اور ایک شہید ثالث علیہ الرحمہ کا مزار ہے۔ ظاہر ہے کہ اب آپ یوں اندازہ لگائیں کہ تاج محل دنیا کے بادشاہوں کی یادگار ہے اور شہید ثالث کا مزار ہمارے قوم کے ایک عالم، ایک قاضی، ایک فقیہ، ایک مجتہد کی یادگار ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذہن میں سوال آئے گا کہ جب 2 چیزیں آگرے میں مشہور ہیں تو ان میں اہمیت کس کو زیادہ دی جاتی ہے؟ تو میں نے ایک لفظ میں وہاں کہا تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں جانے والے تاج محل بھی جاتے ہیں، شہید ثالث کے مزار پہ بھی جاتے ہیں، مگر آنے والوں میں انداز بدل جاتا ہے اور وہی انداز بتاتا ہے کہ عظمت کس کی زیادہ ہے۔ تو میں نے ایک لفظ کہا تھا تاج محل جو جاتا ہے وہ سر اٹھا کے جاتا ہے، شہید کے یہاں جو آتا ہے وہ سر جھکا کے آتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیے۔ اور فرما رہے ہیں اگر منتظم ہی محفل کا انعقاد کرے اور وہی سنے اور وہی واہ واہ کرے تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ اس میں توجہ نہیں پیش کرنا ہے۔ تو شہید کے مزار پہ جو آتا ہے وہ سر جھکا کے آتا ہے اور تاج محل جو جاتا ہے وہ سر اٹھا کے جاتا ہے۔ سر کہاں جھکایا جاتا ہے؟ جہاں عظمتیں ہوتی ہیں۔ ہے توجہ آپ کی؟ بس اگر آپ شام میں بھی دیکھ لیں جا کے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو یزید کے محل میں جاتا ہے وہ سر اٹھا کے جاتا ہے، جو شہزادی زینب اور جناب سکینہ کے مزار پہ آتا ہے وہ سر جھکا کے آتا ہے۔ اور یزید نے کربلا میں جو ظلم کیا تھا، آل محمد کو لوٹا تھا اور ان کے خیام کو لوٹنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آل محمد کا گھر لوٹ لیا، مال و اسباب لوٹ لیا، اب ہمارا دربار سجا رہے گا۔ مگر ان 2 شہزادیوں نے اس لوٹ کا جواب اپنے وہاں موجودہ مزار سے دیا۔ یزید دیکھ آج کس کی بارگاہ آباد ہے، اور کہا لوگ عقیدت مند کہاں آ رہے ہیں،
کہاں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں اور توجہ فرمائیں، اس زمانے میں بھی جب ظالموں نے چاہا کہ جناب زینب اور جناب سکینہ کے مزار کو منہدم کر دیں اور اس عظیم شاعر اللہ کو دنیا سے مٹا کے ختم کر دیں، تو کچھ ہمارے نوجوان، کچھ اس قوم کے سپاہی، کچھ امام زمانہ کے ناصر آگے بڑھے اور اس مزار کی حفاظت کر کے انہوں نے ایک عجیب ثبوت دے دیا کہ سپاہی اسی کے ہوتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے۔ آپ توجہ کریں کہ وہاں پہ موجود پاسداران، وہاں پہ موجود سپاہی، وہاں پہ موجود جانثار، وہاں پہ موجود انصار، وہاں پہ موجود موالیان جناب زینب اور جناب سکینہ نے اپنے جان کی بازی لگا کر، دیکھیں ہمارے یہاں دنیا میں جب کوئی حاکم بنتا ہے تو جب تک زندہ رہتا ہے اس کی حکومت چلتی ہے۔ یہ شاید میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ آپ دنیا میں دیکھیں، کسی کو بھی حاکم دیکھیں، جب تک وہ حاکم ہے تب تک اس کی حکومت ہے، مگر شہزادی زینب اور شہزادی سکینہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اگر ہم تمہاری نگاہوں کے سامنے نہ بھی رہیں گے تو ہماری حکومت لوگوں کے دلوں میں رہے گی۔ اور یہ پورا نظام وہاں پہ چل رہا ہے۔ حزب اللہ جیسی تنظیم اور قاسم سلیمانی اور اس طرح کے، ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ محافظ تھے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی جب آپ کو شام کی زیارت نصیب ہوگی اور وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شام میں آج کس کی حکومت ہے۔ تو اگر آپ سے آج اگر کوئی سوال کرے کہ سن 61 ہجری میں کربلا میں جیتا کون تھا، میں توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا میں جیتا کون تھا، تو آپ کتنا ہی کہیے گا ہمیں یہ نہیں پتا کہ جیتا کون، مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی ہماری حکومت ہے اور شام میں بھی ہماری حکومت ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ تقریر ختم کروں مگر ابھی کوئی آیا نہیں ہے، لہذا 2-4 منٹ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کربلا میں بھی آج ہماری ہی حکومت ہے اور شام میں بھی ہماری ہی حکومت ہے، اور ہماری حکومت کی شروعات ایران سے ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کا ایریا دھیرے دھیرے بڑھتا رہے گا، ہے نا توجہ آپ کی، اس کا ایریا دھیرے دھیرے بڑھتا رہے گا۔ اور ہم نے جہاں تک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بعد اگلی حکومت جو ہماری قائم ہوگی وہ عراق اور شام ہوگی، جہاں پر ہمارا پرچم لہرائے گا۔ اور جب مکہ معظمہ سے ہمارا امام ظہور کرے گا تو یہ ساری سلطنتیں ہمارے امام کے ٹھوکروں میں ہوں گی۔ تو میں پھر پلٹ کے آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آج بھی جناب زینب اور جناب سکینہ کا مزار شام میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے یزید، تو سن 61 ہجری میں سوچ رہا تھا کہ تو فاتح ہے مگر فاتح ہم ہیں۔ اب میں جناب سکینہ کے حوالے سے صرف ایک واقعہ مقتل کے عنوان سے پیش کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، خالی آپ 2-3 منٹ متوجہ ہو جائیے۔ شام میں جب اہل حرم داخل ہوئے ہیں اور دربار میں اہل حرم کو داخل کیا گیا ہے تو یزید نے تعارف کے طور پر اہل حرم کا جب تعارف مانگا ہے، ایک صلوات اور پڑھیے بلند آواز سے، تو یزید نے ایک ایک کر کے تمام بیویوں کا تعارف مانگا۔ اس کے سپاہیوں نے بتایا، یزید نے کہا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا ہذہ زینب بنت علی۔ میں تو بچوں چاہ رہا ہوں اس ایک فقرے میں، دیکھیں یہ تاریخ پڑھ لینا کمال نہیں ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں، یزید کی آدھی طاقت اس وقت سلب ہو گئی جب تعارف کرانے والے نے کہا ہذہ زینب بنت علی، اس لیے کہ یزید کو خوب معلوم ہے کہ جنگ صفین میں بنی امیہ کو دھول انہی کے بابا نے چڑھائی تھی۔
ایک صلوات اور پڑھتے ہیں اللہ سے۔ میں جناب سکینہ تک آنے کے لیے دو ایک فقرے کر رہا ہوں۔ یہ زینب بنت علی ہے، اور ایک فقرہ اور دوہرا دیتا ہوں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب شام میں خطبہ دیا تو رسول کا ایک بزرگ صحابی اس نے جب جناب زینب کے خطاب کو سنا تو سننے کے بعد اس نے اپنے قریب بیٹھنے والوں سے ایک فقرہ کہا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آ تو گئی قیامت، اس جملے پہ قیامت آنا ہی چاہیے۔ دیکھیں اس کا پہلا فقرہ تھا، ابھی میں نے اس دن حسن پور کی مجلس میں یہ کہا تھا کہ رسول کے صحابی نے کہا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ قیامت آ گئی ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو علی کا ظہور پھر سے ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا اس وقت تم نے علی کو کہاں دیکھ لیا؟ تو کہا میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، سب اور فرمائیے گا، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ بول رہی تھی جناب زینب، رسول کا صحابی کہہ رہا ہے میں علی کی آواز سن رہا ہوں۔ اب ایک فقرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر رسول خدا حیات ہوتے، اگر رسول خدا حیات ہوتے اور یہ آواز وہ سنتے تو رسول کو معراج یاد آ جاتی۔ آپ سن ہی نہیں رہے، رسول کو قاب قوسین یاد آ جاتا کہ وہاں پہ بھی رسول نے علی کی آواز سنی تھی۔ میں کیسے بتاؤں آپ کو کہ اس میں کتنی نزاکت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ کیا قیامت آ گئی؟ اس کا مطلب ان قریب تھا کہ جناب زینب کا خطبہ شام میں قیامت برپا کر دے۔ دیکھیں یہ صحابی رسول کا اشارہ ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے ایک فقرہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ جب جناب سید سجاد نے شام میں خطبہ دیا تو آپ کو پتا ہے خطبہ کیسے رکوایا گیا؟ میری تقریر اسی وقت رکے گی جب شعراء آ جائیں۔ توجہ ہے آپ کی، دو چار شعراء آ جائیں تاکہ آپ کی محفل شروع ہو جائے۔ تو تقریر کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ خیر یہ تو مناسب بات ہے کہ محفل ہونا ہے، شعراء آئیں گے تو میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ یزید نے دیکھا کہ جناب سید سجاد کی تقریر کا اثر، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی زندہ نہج البلاغہ شام کے منبر میں ہے اور اس کے اثرات لوگوں کے قلوب پر متاثر ہو رہے ہیں۔ تو یزید کے سمجھ میں کچھ نہ آیا، ڈائریکٹ تو سید سجاد کو روک نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جب شیر میدان میں آ جائے تو پھر اس کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں ہوتی۔ لہذا دیکھیں میں اس حربے کی طرف جان بوجھ کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آل محمد کو روکنے کے لیے عظیم چیزوں کا لوگ سہارا لیتے ہیں۔ کیسے خاموش بیٹھے ہیں آپ؟ مثلا آل محمد کے ذکر کو روکنے کے لیے اور کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ یہ قرآن جو پارا پارا آپ کے سامنے ہے، کیوں ہے معلوم ہے؟ 120 جزوے شام میں بنائے گئے تھے تاکہ لوگ مسجدوں میں مصروف رہیں اور اسیران کربلا کی طرف متوجہ نہ ہوں، مگر انہوں نے اپنی کوشش کر ڈالی، قرآن کو پارا پارا کر دیا، مگر اسیران کربلا کی طرف لوگ متوجہ ہوئے۔ اور جب جناب زینب نے مجلس برپا کی تو شام کی خواتین نے شرکت کر کے بتایا کہ اسیروں کا اثر ہمارے قلوب پر آج بھی باقی ہے۔ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے اور میں اسی انتظار میں 2-3 فقرے کہہ رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ تو جناب سید سجاد کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے کون سا حربہ اپنایا؟ لہذا اب آپ کبھی بھی اذان کو آل محمد کے مقابلے میں استعمال نہ کیجیے گا۔
السلام نے کربلا میں ہم شکل پیغمبر سے کربلا کی آخری اذان دلوائی تھی کہ یہ اذان ہم سے پہچانی جائے، ہمارے مقابلے میں نہ لائی جائے۔ تو اس وقت یزید نے اذان دلوائی۔ اذان، اب اس کی پوری ڈیفینیشن اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں، میں صرف ایک فقرہ کہہ رہا ہوں۔ اذان دلوائی، اور جب اذان شروع ہوئی تو جناب سید سجاد خاموش ہو گئے۔ آپ نے بھی سر ہلا دیا، میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ سید سجاد خاموش نہیں ہوئے۔ کس نے کہا کہ خاموش ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں خاموش نہیں ہوئے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا تو بیمار کربلا نے اللہ اکبر کہا۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بیمار کربلا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھیں یہاں تک تو شام کی اذان میں نے سنی ہے۔ آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں تک تو میں نے شام کی اذان سنی ہے، مگر جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب چوتھے امام وہیں سے بول پڑے اور کہنے لگے کہ یزید بتا، تیرے مؤذن نے جس کا نام اذان میں لیا ہے یہ تیرے جب تھے؟ جو سادات کرام بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیں، یہ تیرے جب تھے کہ میرے جب تھے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جب تھے تو تو نے کفر کیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ نے اسے سن لیا، اگر یہ تو کہتا ہے کہ میرے جب تھے تو تو نے کفر کیا۔ یزید خاموش بیٹھا رہا۔ سید سجاد اپنے خانوادے کا قصیدہ پڑھتے رہے، منا جعفر تیار، ہم میں سے جعفر تیار ہیں، ہم میں سے امیر حمزہ ہیں، ہم میں سے علی مرتضیٰ ہیں، یہ سید سجاد کہتے رہے اور یزید خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ سید سجاد نے، میر صاحب، سید سجاد نے اپنا شجرہ بیان کر لیا، یزید چپ بیٹھا رہا۔ میں کہوں گا اے یزید، تجھے بھی اپنے خانوادے پہ بڑا ناز ہے، تو بھی اپنا شجرہ بتا۔ تو تاریخ بتائے کہ یہ گونگا اس لیے بیٹھا ہے کہ اگر شجرہ صاف ہوتا تو یہ بھی بتاتا۔ نعرہ نعرہ حیدری، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، جہاں خار ہی خار ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اہل بیت کا ذکر کرنے میں بھول سے استقبال ہوتا ہے، توجہ ہے نا، تو باتوں میں باتیں نکلتی آتی ہیں۔ تو سید سجاد نے کہا یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا یہ تیرے جب تھے کہ میرے جب تھے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جب تھے تو تو نے جھوٹ بولا اور تو کافر ہو گیا۔ میں توجہ کرتا ہوں، اس کا مطلب کسی معصوم سے اپنی غلط نسبت دینا یہ جھوٹ بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کسی معصوم سے اپنی غلط نسبت دینا یہ جھوٹ بھی ہے اور کفر بھی ہے۔ یہ ہے خطبہ، مگر آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ دیکھیے میری عادت نہیں کہ جو خطبہ نہیں ہے اسے بھی پڑھ دوں، جو خطبہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھتا ہوں۔ جناب سکینہ کا کوئی خطبہ نہیں ملتا، مگر کلمات قصار ملتے ہیں۔ اب کلمات قصار بڑا گاڑھا ہو گیا قسیم صاحب کہ کلمات قصار ملتے ہیں، خاص طور سے تعارف ہوتے ہوتے جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا تک پہنچا، السلام علیکم، تو اس تعارف میں سامنے والے نے بتایا یزید کو، یزید نے پوچھا من ھذہ، یہ کون ہے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یزید بزرگ خواتین کا تعارف تو ہو چکا تھا، اس ننھی سی بچی کا تعارف کیوں پوچھ رہا تھا؟ اس کا مطلب بنی امیہ کو پتا تھا کہ ان کے گھر کا چھوٹا بچہ بھی حیدر ہوتا ہے۔ بس تقریر ختم ہو رہی ہے، مجمع بھی آ گیا مگر ابھی شورا نہیں آئے ہیں۔ بھیا اس بچے کا جواب دے دیا ہوتا، کتنے حوصلے سے نعرہ لگا رہا ہے وہ، پھر سے لگاؤ بیٹا۔ تو
والے نے جواب دیا یہ کون ہے؟ کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ ذرا سا توجہ کیجیے گا، یہ ہے آل محمد کا گھرانہ۔ جناب سکینہ اپنی خاندانی وجاہت کے ساتھ اس کمسنی میں سجے ہوئے دربار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یزید پوچھ رہا ہے من ہاذہ، یہ کون ہے؟ جواب دینے والے نے کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ ذرا سی توجہ کیجیے گا، شاید میں ایک بات کہہ سکوں آپ کی خدمت میں، یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ یہ نام سنتے ہی کہ اب تک جتنے تعارف ہوئے تھے یزید آگے بڑھ گئے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں، یہ کون ہے؟ یہ فلاں۔ مگر جب جواب دینے والے نے کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے تو یزید ٹھہر گیا۔ اب جناب سکینہ کی طرف مخاطب ہوا، سکینہ تم حسین ابن علی کی بیٹی ہو؟ تو جناب سکینہ کہتی ہے بے شک میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ ہوں۔ ذرا سی توجہ کیجیے گا، دیکھیں ایک بات اور کہنے کو جی چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رخصت آخر میں جناب سکینہ سے فرمایا تھا کہ بیٹا تو میری نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں نے اپنے رب سے کہا تھا تو مجھے ایک بیٹی عطا کر تاکہ وہ میرے دل کا سکون ہو۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یزید نے ہر ایک کا تعارف کیا مگر کسی پہ رکا نہیں، جناب سکینہ پہ اس لیے رکا کہ سکینہ حسین کے لیے سکون ہے، یزیدیت کا چین چھیننے کے لیے دربار آئی ہے۔ اگر آپ لوگ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھ دیں تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور فرما رہے ہیں تو جناب سکینہ بنت الحسین، میری عادت یہ ہے کہ ممدوح کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہوں، غیر قری نہیں پڑھتا ہوں۔ توجہ ہے، میں غیر قری پڑھنے کا عادی نہیں، قری کلام ہی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ توجہ فرمائیں تو یزید رکا، سکینہ دیکھیں کیا تاریخ کا رخ ہے۔ سکینہ بنت الحسین، جناب سکینہ کتنے روب سے بول رہی ہیں۔ آئیے ہم جناب سکینہ سے ایک سوال کریں، شہزادی آپ ظالم سے ہم کلام ہیں، اہل بیت کی گھر کی ایک فرد ہوتے ہوئے کہا ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھلاتے نہیں ہیں۔ آپ سنی نہیں رہے، ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کو بھلاتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا شہزادی آپ دربار تک کیوں آئی ہیں؟ کہا میری دادی نے مدینے کے دربار میں حاکم کے چہرے سے نقاب ہٹائی، میں شام کے دربار میں حاکم شام کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ لیکن میں حاکم شام کے چہرے سے نقاب ہٹاؤں گی۔ اور جناب سکینہ سلام اللہ علیہ، دیکھیں حق کی بات ہے، دادی فاطمہ بھی اپنے حق کے لیے دربار گئی تھی اور شہزادی سکینہ نے بھی اپنا حق مانگا۔ ذرا سی توجہ کیجیے گا، شہزادی سکینہ سے یزید کہتا ہے، جو کئی سوال کیے تو اس میں سے صرف ایک سوال اور اس کا جواب، یزید کہتا ہے دیکھیں اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو جہاں سے سن رہا ہو سنیں، یزید کہتا ہے سکینہ بنت الحسین تم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھ رکھا ہے؟ تو شہزادی سکینہ نے فرمایا یزید تیرے ظالم سپاہیوں نے ہمارے سروں سے ردائیں اتار لی، لوٹ لی۔ دیکھیں لٹیرے کو لٹیرے کے دربار میں لٹیرا کہنا ہے، توجہ آپ کی، لٹیرے کو لٹیرے ہی کے دربار میں لٹیرا کہنا یہ آسان نہیں ہے۔ شہزادی کہتی ہے تیرے ظالم سپاہیوں نے
میرے سر سے رضا چھین لی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیویاں اسی دربار میں جاتی ہیں جہاں چھینے جانے کا مقدمہ ہو۔ ارے ذرا سی توجہ کریں آپ، بھائی چھینی ہوئی میراث کو لینے کے لیے یہ بیویاں دربار جاتی ہیں۔ بس آخری کا نام ہے یہ۔ اب اس کے بعد نظامت قسیم صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ دیکھیں دونوں، اب ایک قافیہ میرے پاس ہے، ایک قافیہ ان کے پاس رہے گا، ذرا سا توجہ کیجیے گا۔ جناب سکینہ نے کہا ظالموں نے، تیرے ظالم سپاہیوں نے میرے سر سے رضا چھین لی۔ تو کہا پھر تو چہرے پہ ہاتھ رکھے ہو؟ کہا ہمارے ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے اپنا چہرہ بالوں سے چھپا دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ مگر میں کم سن ہوں، میرے بال چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے ہاتھوں سے کر رکھا۔ اب اگر یہ مجلس ہوتی تو ایک دوسرا فقرہ آیا تھا، مگر میں اس کا رخ موڑ رہا ہوں۔ یعنی بھرے دربار میں اسلام کا یزید کے ذریعے سے جو مذاق اڑایا گیا تھا، ہاں میں لگتا ہے کہ اب میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا تبھی سب بولیں گے۔ ابھی کرناٹک میں ایک خاتون کے چہرے سے نقاب ہٹائی نہیں گئی، کہا گیا کہ اتار کے آؤ، تو سارے مسلمان لعنت کر رہے ہیں۔ کتنا خاموش بیٹھے، ایک مسلم بیٹی سے صرف اتنا کہا کہ اسکول میں نقاب پہن کے نہ آؤ تو ساری دنیا لعنت کر رہی ہے۔ ارے بھیا کہنے پہ اگر لعنت ہوتی ہے تو رضا چھیننے والوں میں کب ہوگی؟ بات وہ تھی۔ دیکھیں بہت آسان نہیں ہے یہ 35 برس کا تجربہ بولنا، میں بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مگر توجہ کیجیے گا، ایک بیٹی، اسے سب بیٹی کہہ رہے ہیں، میں توجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری بیٹی کہاں؟ کہا حسین کی بیٹی۔ سوچا نہیں تم نے؟ کہاں بنات نبی، کہاں بنات امیر المومنین، کہاں جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں۔ تمہیں غیرت، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ دیکھیں معاف کیجیے گا، یہی چیزیں لا کے لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آج بڑے پردے کے حامی بنے ہو، کل تم نے پردے کی رعایت کب کی ہے؟ تو ایک بیٹی کے چہرے سے نقاب نہ ہٹنے پائے، اس کو شیر تک کہہ دیا گیا کہ اس نے کتنے لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اس کا مطلب اگر کوئی کسی خاتون کی طرف حملہ کرتا ہے تو اس زمانے میں بھی اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے۔ اگر کسی خاتون کو کوئی رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو اریسٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کسی کا پردہ چھینے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ بس تقریر ختم ہو گئی، 4 مصرے پڑھ دوں تاکہ نظم کے حوالے کر دوں۔ باد مردن، اب شعرا کو خالی سنا رہا ہوں۔ باد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب۔ شاعر کتنا چالاک ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی دیوانہ ہونا، اور ہے نا۔ باد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب، کیوں؟ تا گنہ اپنے فرشتوں کو گنا ہی نہ سکوں۔ باد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب، تا گنہ اپنے فرشتوں کو گنا ہی نہ سکوں۔ اتنی زیرکی ہے ہمارے شعراء میں کہ دعا بھی مانگ رہے ہیں تو کام آنے والی، دیوانے سے سوال نہیں ہوتا۔ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں،
بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب. شعر پڑھنے کا سلیقہ نہیں مگر پھر بھی پڑھ رہا ہوں. بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب تا گنہ اپنے فرشتوں کو گنا ہی نہ سکوں اور یا پھر انصار حسینی میں مجھے کر شامل. بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب. 3 مصرے پہ سب خاموش رہتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ 4تھے مصرے پہ بولیں گے. بعد مردن بس سن لیجئے نہیں تو تقریر پھر شروع کر دیں گے. بعد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب تا گنہ اپنے فرشتوں کو گنا ہی نہ سکوں اور یا پھر انصار حسینی میں مجھے کر شامل تا گنہگاروں کی فہرست میں آ ہی نہ سکوں. تا گنہگاروں کی فہرست میں آ ہی نہ سکوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین. پروردگار میری دعا ہے کہ جو لوگ ابھی تک آ گئے ہیں ان کو پہلے جنت میں داخل کرنا. جو لوگ پہلے آئے ہیں انہیں پہلے جنت میں داخل کرنا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. جو سابق ہیں وہ سابق ہیں. اور جو لوگ دور سے بھی سن رہے ہیں ہم دور والوں کو بھی مان لیتے ہیں اس لیے کہ ان نزدیک والوں سے تو بہتر ہیں کہ جو قریب بیٹھ کے نہیں سنتے. پروردگار ہماری اس مدحت کو قبول فرما. بانیان اور منتظمین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. پروردگارہ آنے والے تمام شعراء کو اس محفل میں کامیابی اور کامرانی اور مقبولیت سے سرفراز فرما. پروردگارہ روئے زمین پہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ مدح آل محمد کا اس شان و شوکت کے ساتھ انعقاد نہ ہو. بار الہ روئے زمین پہ جہاں جہاں بھی مومنین محافل مجالس مقاصدہ مصالحے کا انعقاد کر رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہم سب کو پروردگار مداحان اہل بیت میں شمار فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے, تیری بارگاہ میں درخواست ہے کہ ہم سے اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں مائک حوالے کر رہا ہوں اپنے ناظم محترم کے حوالے سے اور اب نثر ختم ہوئی اور نظم کا سلسلہ شروع ہوا. لہٰذا آپ بھی منظم ہو کے شعراء کے کلام کو سماعت فرمائیں اور